چونکہ ایام اضحیٰ جو ہے وہ بالکل نزدیک ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ایام غم شروع ہو جائیں گے، ایام اضحیٰ شروع ہو جائیں گے، محرم الحرام کی مجالس کے سلسلے کا آغاز ہو جائے گا، بلکہ بہت ساری جگہوں پر تو باقاعدہ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ اور جب بھی ایام اضحیٰ آتے ہیں ہر سال ایک یہ خیال ضرور جو ہے وہ اس پر گفتگو ہوتی ہے، مختلف خطبہ، علماء، ذاکرین، اصحاب منبر اس موضوع پر بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ فلسفہ اضحیٰ کیا ہے، محرم کی عزاداری کیوں، اور اگر بہت ہی ہم جسے کہتے ہیں نا کہ موضوع سے مختص کر کے بات کریں تو کیا یہ صرف ایک رسمی عزاداری ہونی چاہیے کہ ایک رسم ہے جو ہم ہر سال پوری کر دیتے ہیں، اور کیا اس رسم کے علاوہ اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے؟ اور سوال پیش کرنے کا یہ انداز ہی اس طرح کا انداز ہے کہ پہلے مرحلے میں ہر سوال سننے والا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ ایام اضحیٰ صرف اس لیے ہو کہ ہم ایک عزاداری کی رسم کو پورا کریں اور بات ختم ہو جائے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی اس کا ہدف ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے کہ جس مقصد کے حصول کی خاطر ہم اس رسم اضحیٰ کو بپا کرتے ہیں۔ عزیزان، ایک بہت چھوٹا طالب علم ہونے کے ناطے ان دسیوں سالوں کے مباحثات، مطالعات اور خاص طور پر علماء کرام کے ساتھ مذاکرات اور مباحثات، جن نتائج پر ہم پہنچے ہیں اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ جتنا کھل کر سوال کیا اتنا ہی کھل کر جواب دیا جائے کہ یہ جو سوال پوچھنے کا انداز ہے کہ کیا یہ ایام اضحیٰ صرف رسم اضحیٰ کے لیے ہے؟ جواب یہ کہ ہاں، یہ ایام اضحیٰ صرف رسم اضحیٰ کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مقصد نہیں ہے میرا، تب بھی میں اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں۔ اچھا، بڑا مشکل لگتا ہے پہلی مرتبہ سننے میں کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بس محرم کے ایام ہے تو مولا حسین کا غم ہے تو مجھے بس رونا ہے، گریہ کرنا ہے، اور بس گریہ کرنا کیوں؟ اس لیے کہ گریہ کرنا، اس لیے کہ امام حسین پہ گریہ کرنا ہے، ایسے ہی، اور کچھ نہیں، جواب ہے کیا؟ اور کچھ نہیں، اس لیے کہ گریہ میرے عشق کی علامت ہے، یعنی کچھ اور بھی پورا نہ کروں میں تو جب میں گریہ کرتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مجھے عشق ہے امام حسین سے، مجھے پیار ہے اپنے مولا سے، اور جب میں مولا کا غم سنتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہی تو مانگا گیا مجھ سے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے پاس وقت میں بہت کم گنجائش ہے، لیکن تھوڑی سی وضاحت کروں گا میں اس کی 2-3 مراحل میں۔ سب سے پہلے اس آیت کو دیکھیں، سورۃ شورى کی، ظاہر سی بات ہے طلاب کرام کے آیات حفظ ہیں۔ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى۔ اکثر میں سمجھاتا ہوں، کبھی اس آیت کے محتوا پہ غور کریں۔ لا اسألكم عليه اجرا، پیغمبر کرم ارشاد فرما رہے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، لا اسألكم، میں کسی چیز کا سوالی نہیں ہوں، علیہ، اس امر تبلیغ رسالت الہیہ کے جو سلسلے میں نے تکالیف برداشت کی۔ اچھا، کتنی تکالیف برداشت کی ہے پیغمبر کرم؟ یہ خود ایک مجلس ہے۔
پہلے دن سے لے کر 13 سال بعثت کے جو پیغمبر اکرم نے مکہ مکرمہ میں گزارے، آپ کیا سمجھتے ہیں کم تکالیف ہیں؟ بے تحاشا تکالیف ہیں. کس کس طرح سے پیغمبر اکرم کو اذیت نہیں دی گئی، سر سے پیر تک لہو لہان نہیں کر دیا گیا، پیغمبر کے راستے میں کس کس طرح سے کانٹے نہیں بچھائے گئے، کتنی تکلیفوں سے پیغمبر گزرے. پیغمبر کے سامنے بعض اوقات ایک صاحب مقصد انسان کے لیے خود قربانی دینا آسان ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کے سامنے جناب عمار کے والد بزرگوار کو شہید کیا جا رہا ہے، جناب یاسر کو، جناب سمیہ کو بدترین اذیتوں سے گزارا جا رہا ہے پیغمبر کے ان ساتھیوں اور اصحاب کو کہ جو پیغمبر اکرم پر ایمان لا رہے ہیں، عہد کی باتیں کر رہے ہیں. شیب ابی طالب، جناب ابو طالب کا اس دنیا سے رخصت ہونا، جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ کم مصائب ہیں؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہیے، نہیں کچھ نہیں چاہیے. ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے. کن کن اذیتوں سے اللہ کا رسول نہیں گزرا مدینہ منورہ آنے کے بعد. بدر ہے، احد ہے، ایک کے بعد ایک شہادتیں، عظیم ترین اصحاب کی شہادتیں، عزیز ترین اقربا کی شہادتیں. یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. لا اسألکم علیہ اجرا. یعنی 23 سال گویا گزرنے کے بعد آئے ہیں نا وہ مشرکین مکہ جو مسلمان بن چکے ہیں، وہ کفار مدینہ جو مسلمان بن چکے ہیں. اے محمد بہت تکلیفیں برداشت کی، بتائیے کیا چاہتے ہیں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کچھ نہیں چاہیے مجھے. اچھا ایک چھوٹا سا خیال ہے میرا، ممکن ہے خیال غلط ہو، مجھے لگتا ہے کہ شاید بطور کلی خیال صحیح ہے کہ اگر پیغمبر اکرم سے سوال پوچھا گیا ہوتا اور پیغمبر اکرم خود جواب دیتے تو فرماتے لا اسألکم علیہ اجرا الا التقوی مثلا. پیغمبر کو شاید یہی فرمانا چاہیے تھا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہاں کوئی دینا چاہتے ہو تقوی اختیار کرو. یعنی یہ سب میں نے تکلیفیں برداشت ہی اس لیے کی ہیں کہ تم راہ خدا پر آ جاؤ، راہ نجات پر آ جاؤ، راہ ہدایت پر آ جاؤ، راہ فلاح پر آ جاؤ، رستگاری اختیار کرو، پروردگار عالم کے بندے بن جاؤ. میں نے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے مجھے؟ تو کچھ نہیں چاہیے. یعنی ایک باپ بھی اگر اپنے بچے کو پالتا ہے اسکول کالج اور بچہ فرض کریں اذیت دے رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، جب بڑا ہو گیا سمجھدار ہو گیا کہنے لگا بابا آپ نے بہت تکلیفیں برداشت کی، آپ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ باپ کیا کہتا ہے؟ باپ یہ کہتا ہے نا کہ بیٹا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ چاہیے کہ تم پڑھ لکھ جاؤ، اچھا کاروبار کر لو، اچھا محنت کر لو، اچھی زندگی گزارو، یہی میری محنتوں کا اجر ہے. ایک عام شریف باپ جو ہے وہ اپنی سگی اولاد سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تو اللہ کا رسول کیا اجرت مانگے گا اہل مکہ سے، اور کیا دے سکتا ہے اہل مکہ؟ دو نکات یہاں پر بڑے امپورٹنٹ ہے اور وہ دونوں ایک ہی کے اندر مضمر ہیں. وہ یہ کہ یہ جواب پیغمبر کی زبان سے دلوایا گیا لیکن پیغمبر کا جواب نہیں ہے. پیغمبر کا جواب ہوتا تو شاید یہی ہوتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا التقوی، مجھے تم سے نہیں چاہیے سوائے تقوی کے کچھ بھی، تم انسان کے بچے بن جاؤ، آسان الفاظ میں بات کرو، تم انسان بن جاؤ، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. شروع میں قل لگا دیا، اے محمد ہم کہہ رہے ہیں کہ تم کہو. جواب محمد کی زبان سے ہے، محمد کا جواب نہیں، پروردگار کہلوانا. یعنی خدا جانتا ہے کہ اس وقت پیغمبر اکرم یہی کہیں گے، نہیں تم یہ مت کہو، اب ہم کہیں گے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے متعلق کہے گا مجھے پتا ہے کیا کہنا ہے. پیغمبر کہتے کہتے نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، تقوی الہی اختیار کر لو، رب العزت کے بندے بن جاؤ، بندگی کر لو. تمہاری نمازیں بعد میں، تمہارے روزے بعد میں، تمہارا حج و زکوٰۃ بعد میں، تمہاری ساری عبادات سب کچھ بعد میں. تم اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو، پروردگار عالم پیغمبر کی زبان سے کہہ رہا ہے الا المودت. یہ مودت کیا ہے؟
عشق یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں یہ بات کا مرحلہ ہے، میں روزہ رکھ رہا ہوں کہ نہیں رکھ رہا ہوں وہ بات کا مرحلہ ہے، میں باقی عبادات کو انجام دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا ہوں وہ بات کا مرحلہ ہے۔ خدا نے مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر پیغمبر کا اجر رسالت کچھ ہے تو وہ عشق کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب جب عشق آ گیا تو سرکار یاد رکھیں، عشق کے اندر ہنسنا عشق کی علامت نہیں ہے، گریا عشق کی علامت ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، مولانا حسین کی عزاداری پر جو ثواب کا تذکرہ ہے، ہم جب رو رہے ہوتے ہیں مولانا حسین پر گریا کر رہے ہوتے ہیں، ایمانداری سے جو بھی مولا کا عزادار، خدا ہر ایک کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ تو کیا مثال کے طور پر میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ مولا حسین کے حوالے سے جملہ عرض کروں، آ جائیں چھوٹی سی مثال میں آ جاتے بات کو، فرض کر لیں خدا ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے، جس کے بھی والدین سلامت ہیں خدا ان کو مزید بابرکت زندگی عطا فرمائے، اور کسی نے بھی ماں کا باپ کا دونوں کا یا کسی ایک کا جنازہ اٹھایا، وہ میری بات کو شاید جلدی سمجھے گا، اور جسے نہیں اٹھایا وہ اس وقت ضرور سمجھے گا جب اس منزل سے گزرے گا، خدا سلامت رکھے والدین کو۔ جب ماں کا جنازہ اٹھایا تو کون انسان ہوگا جو اپنی ماں کے جنازے پہ نہیں روئے گا؟ اور جب وہ رو رہا ہوگا تو کیا حساب کتاب کر رہا ہوگا کہ پالنے والے میری ماں مر گئی، میں 1 منٹ رہوں گا تو مجھے 1000 گز کا مکان ملے گا جنت میں، 2 منٹ رہوں گا تو مجھے 2000 گز کا ملے گا، اور 3 منٹ رہوں گا تو 3000 گز کا مکان ملے گا؟ کیا انسان جب رو رہا ہوتا ہے اپنی ماں کے لیے، اپنی ماں کے جنازے پر، تو کیا خدا سے وہ حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے، بارگیننگ کر رہا ہوتا ہے، سودا کر رہا ہوتا ہے؟ کوئی بھی انسان آپ کو آ کے روک دے، یار تم کیوں رو رہے ہو، کہ تمہارا رونا بے مقصد ہے، اس رونے کا مقصد کیا ہے؟ آج تک میرے خیال میں شیعہ تو شیعہ دنیا کے کسی بھی مسلک و مذہب و طریقے میں شاید نان مسلم سے بھی شاید نہیں پوچھا گیا ہوگا، اگر وہ اپنی ماں کے جنازے پر بیٹھا ہے، اپنے باپ کے جنازے پر بیٹھا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، تو اس کو نہیں پوچھا جائے گا کہ تم رو کیوں رہے ہو، تمہارے رونے کا مقصد کیا ہے، اور اگر تم رو رہے ہو تو تمہارا رونا عبث ہے۔ اس وقت جو میں رو رہا ہوں اس کا مقصد کچھ ہو نہ ہو، میری آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو اس بات کا ثبوت ہے کہ جنازہ جو سامنے پڑا ہے مجھے اس سے پیار ہے، مجھے اس سے عشق ہے، میں اس کے فراق کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، اور جب میں فراق کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں تو بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو رہا ہوں۔ خاص طور پر جس کا جنازہ میرے سامنے رکھا ہے، اگر مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس پر بے تحاشا ظلم کیا گیا ہے، میرا عزیز ترین شخص، میری عزیز ترین ہستی، اور بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو ہیں، اور ہم اسے کہیں کہ صاحب تم رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ شاید جواب یہ ہوگا کہ نہ رونا میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار پہ نہیں ہے کہ میں اس مقام پر نہ روؤں، میرا عشق اس بات کا تقاضا کرتا ہے، میری انسانیت اس بات کی تقاضا کرتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ائمہ تحریم واقعہ کربلا کے بعد سے مولانا سید سجاد کرجا فرماتے رہے، کسی مقام پر مجھے نظر نہیں آیا کہ امام نے خود یا کسی رونے والے کو روک دیا ہو کہ تم اگر ابا سے رو رہے ہو تو بیکار رو، صرف اپنے بابا کو یاد کیا، صرف کربلا کو یاد کیا۔ یہ اذان ہو جائے اس کے بعد اللہم صلی علی محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ائمہ تحریم کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، مولا سید سجاد ہیں، امام باقر ہیں، امام صادق ہیں، انہوں نے علی الاطلاق کوئی قید و قیود نہیں لگائی ہیں، خالصتاً عزاداری کی بات، من بکاؤ ابکاؤ تباہ کرے حسین وجبت ختم ہو گئی بات، حسین پر رو، حسین کو یاد کرو، حسین کو سلام کرو، حسین کی زیارت کرو، حسین کا تذکرہ کرو۔ آج یہ رسم عزائی، آج مجلس عزا جو منعقد ہوتی ہے، یہ ایک طالب علم ہونے کے ناطے بہت اچھا ہے
کہ ذکر مصائب سے پہلے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مواعظ پر بات کی جاتی ہے، تاریخ پر بات کی جاتی ہے، تفسیر پر بات کی جاتی ہے، عقائد پر بات کی جاتی ہے، تربیت پر بات کی جاتی ہے. ان تمام موضوعات پر بات کرتے ہیں علماء نے، ذاکرین کوئی بھی بات کرتا ہے. ائمہ کے دور میں جا کر دیکھیں مجالس امام حسین میں کیا ہوتا تھا. ائمہ کے دور میں مجالس امام حسین میں صرف مصائب پڑے اور کچھ نہیں. ائمہ طاہرین جب مولا حسین کے ذاکرین کو بٹھاتے تھے، مولا حسین پر مصائب پڑھے جاتے تھے، خود نیچے بیٹھے ہوتے تھے، تو وہ ذاکر کیا امام کو سکھاتا تھا کیا بیٹھ کر؟ امام کہتے تھے مصائب پڑھ. وہ مصائب پڑھتا تھا. کیا کوئی نئے مصائب پڑھتا تھا؟ کوئی مصائب بھی نہیں پڑھتا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ وہی ساری باتیں پڑھتا تھا جو اہل بیت نے اس کو بتائی تھی، اور سید سجاد نے بتائی ہوں گی، خانواد عصمت کے افراد نے جو بتائی تھی باتیں، مورخین نے جو بتائی تھی، وہ انہیں کو پڑھتا تھا. کریا ہوتا تھا، آنسو بہائے جاتے تھے. یعنی یہ میں اور آپ ہیں جو چاند کے لیے جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں کہ اناؤنسمنٹ ہو جائے، فلاں کمیٹی اناؤنس کر دے اور فلاں لوگ اناؤنس کر دیں. اہل مدینہ کہتے تھے ہمیں پورے سال 11 مہینے جو ہے وہ چاند کے لیے مثال کی طرف ڈھونڈنا پڑتا تھا، نکلنا پڑتا تھا. محرم کے چاند کے لیے نکلنا نہیں پڑتا تھا. جیسے محرم کا مہینہ آتا تھا، سید امام صادق کے گھر سے گریے کی اتنی آواز بلند ہوتی تھی، اس طرح سے گریا ہوتا تھا، ہمیں پتہ چل جاتا تھا محرم کا چاند نظر آ گیا. یہ رسم ازا ہے، سمپل عشق ہے. اور جب عشق ہے تو عشق ہے. پھر اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں ایام ازا آ رہے ہیں یا سردیوں کے موسم میں ایام ازا آ رہے ہیں یا بارش کے موسم میں ایام ازا آ رہے ہیں یا بہار کے موسم میں، کوئی سا بھی موسم میں ازا ازا ہے مولا حسین کی. یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ لفظ رسم کہنے کے بعد بعض اوقات عوام الناس، بعض اوقات حتی علماء، ذاکرین، خطباء رسم کہہ کر، لفظ رسم استعمال کر کے مطلب اس کی اہمیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوال کا انداز ایسا ہوتا ہے، کیا رسمی عزاداری کرو گے؟ جواب یہ ہے کہ سینہ تان کے کہو کہ ہاں مجھے رسمی عزاداری کرنی ہے. مجھے اہل بیت سے 1400 سال سے چل رہا ہے نا، وہ رسمی عزاداری چل رہی ہے، اور رسم ہے اس لیے باقی ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا، رسم ہے اس لیے باقی ہے. اگر رسم نہ ہوتی تو باقی بھی نہ رہتی. بڑی اہم بات ہے. یعنی یہ تو وہ موضوعات ہیں کہ جن پر میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ریسرچ کریں، آرٹیکلز لکھیں، ریسرچ پیپرز لکھیں. دنیا میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، جب اس کے ساتھ کوئی رسم منسوب نہیں کی جاتی تو واقعات ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، یاد نہیں رہتے، بھلا دیے جاتے. ابھی چند سال پہلے 9/11 کا ایک واقعہ ہوا. کوئی رسم منسوب نہیں کی گئی اس سے، کوئی رسم منسلک نہیں کی گئی اس سے. نتیجہ یہ ہوا کہ آج سپٹمبر کا مہینہ گزر جاتا ہے، کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا. اب اتنا بڑا واقعہ جس نے پوری دنیا کی سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا، دنیا کے پورے مزاج کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اتنا زیادہ امپیکٹ. میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا، کون مجرم کون مجرم نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا، کلی بات کر رہا. کوئی رسم نہیں تھی، بھول کے لو. حسین بن علی کی عزا کو کیوں نہیں بھولے؟ اس لیے کہ رسم گریا کی بنیاد رکھی تھی زینب کبریٰ نے. مجھے ایک روایت بتائیے نا کہ شام کے زندان میں رہائی سے پہلے شہزادی زینب نے کہا کہ ہم رہائی قبول نہیں کریں گے جب تک یہ فیصلہ نہ ہو کہ حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا. پہلے بلاؤ عدالت، ہم لوگوں کو بتائیں گے حسین نے کس لیے جان دی. نہ کچھ نہیں.
عزیز ہماری ایک ہی شرط ہے، حسین کو رو نہیں سکے. مجھے بتائیے آج تک کسی عالم نے، کسی ذاکر نے، کسی خطیب نے اس کے علاوہ کچھ بات کی ہے کہ شہزادے نے اس کے علاوہ کچھ مانگا؟ مولانا سید سجاد نے اس کے علاوہ کچھ مانگا؟ گریہ کرنا. اچھا گریہ کرنا کیسی چیز ہے؟ اب میں یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں البتہ کہ یہ اہل بیت اطہار کی یہ جو تدبیر ہے، یا بہت ہی بڑے معنی میں اگر میں لفظ استعمال کروں کہ جو اہل بیت اطہار کی سیاست ہے، اس کے بے شمار مقاصد ہوں گے جو حاصل ہوں گے اہل بیت کو اور ہم کو. میں سے انکار نہیں کرتا. اور جب گریا کرنے بیٹھتا تو 50 لوگ آگے سوال کرتے ہیں رو کیوں رہے ہو؟ تو آج دنیا کے آلموسٹ کونے کونے میں مولانا حسین کا نام، مولانا حسین کا غم، مولانا حسین کی رسم اعزاز پہنچی. اچھا کسی کو نقصان بھی نہیں، ہم اپنا روتے ہیں، اپنا سینہ پیٹتے ہیں، اپنا ماتمداری کرتے ہیں، اپنا جو ہے عزاداری کرتے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ 1400 سال پہلے پیغمبر کا نواسا فاطمہ کا لال بے جرم ختم مارا گیا تھا، اس کو یاد کر کے روتے ہیں. ختم ہو گئی بات، کچھ نہیں کرنا، کسی کو ضرر بھی نہیں، روتے رہو. اس کے فائدے میں ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوں، میں اسی ایگزامپل آ جاؤں جلدی سے، اس لیے کہ لیکن اس ایگزامپل سے پہلے ایک بات اور عرض کروں کہ مولا حسین کے بعد تو رسم گریہ ہیں. سب سے بڑا کمال حسین ابن علی کی عزاداری کا یہ ہے کہ حسین ابن علی کی شہادت سے پہلے بھی رسم گریہ. وہاں کون سا مقصد؟ ابھی تو حسین پیدا نہیں ہوئے، ابھی تو حسین شہید نہیں ہوئے، ابھی تو کوئی معرکہ نہیں ہوا آپ کا باطل کا. اب آپ کامل الزیارات کی ان روایات کو دیکھیں، دوسری کتابوں کی ان روایت کو دیکھیں. جناب آدم کو گریہ کہوایا گیا. جناب آدم دنیا میں ٹوٹل 4 آدمی ہیں، آدم اور حوا، حابیل اور قابیل. کون سا حق، کون سا باطل، کون سی جناب علی جو ہے وہ سیاست سے دنیا. آدم تمہیں گریہ کرنا ہے، حسین ابن علی پر گریہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ آدم میں خدا ہو کر تمہیں حسین پر گریہ کی سعادت سے محروم نہیں کر سکتا. جناب نوح نے گریہ کرنا ہے، جناب ابراہیم نے گریہ کرنا ہے، انبیاء کرام نے گریہ کرنا ہے. مولا حسین کی ولادت ہے. شیعہ سنی نے لکھی روایت، پیغمبر کی آغوش میں جب شہزادی ماں فاطمہ زہرا اپنے بچے کو پیش کرتی ہیں، حسین کو گود میں لیتے ہیں، پیغمبر اکرم گریہ فرماتے ہیں. بابا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ کہا نہیں بیٹے، مجھے ابھی جبریل نے بتایا تیرا ہلال کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا کیسا مارا جائے گا. ابھی سے گریہ کرے نانا جان یا رسول اللہ، ابھی تو حسین شہید نہیں ہوئے، ابھی تو ولادت ہوئی، کون سا موقع ہے؟ حسین کی رسم گریہ شہادت سے پہلے بھی ہے. یہ اہم ترین نقطہ ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ حسین ابن علی کے لیے گریہ بما ہوا گریہ مقصود ہے. قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی نتائج حاصل نہیں ہوں گے، فوائد حاصل نہیں ہوں گے. یقیناً فائدے حاصل ہوں گے. یہ وہی والی بات ہے جو میں نے بار آپ سے عرض کی. ماں کے میت پہ اگر میں رو رہا ہوں تو میں تو اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں، اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہوں. پروردگار کو یہ انداز اگر پسند ہوگا کہ انسان اپنی ماں سے پیار کرے، محبت کرے، تو خدا مجھے اس کا اجر بھی دے گا. میں جو رو رہا ہوں ماں کے جنازے پر، وہ اجر کے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں دیانت داری کے ساتھ اپنے عشق کے اظہار کے لیے رو رہا ہوں. اور دنیا کا کوئی بھی انسان اگر ماں باپ کے جنازے پہ رو رہا ہے تو وہ اپنے عشق کے اظہار کے لیے رو رہا ہے. لوگ خود ہی سمجھتے رہیں گے اس کو اپنی ماں سے بڑا پیار تھا، اس کو اپنے بابا سے بڑا پیار تھا، یہ بڑا اٹیچ تھا اپنی ماں سے، بڑا جو ہے وہ ان کی آپس میں قربت تھی، محبت تھی. جو بھی دنیا سمجھتی ہے، جو بھی میں اپنے عشق کے اظہار کے لیے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے. آپ تو خیر بزرگان ہیں، اکثر میں نے مثال دیا. میں چاہ رہا ہوں کہ اس مثال کو، اس کی ساری بہت ساری، کہتے ہیں نا مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا، لیکن بہت ساری حد تک مناقشہ ملے گا. اپنا یعنی گنجائش ہے، آپ اس کے اندر آگے تک جا کے سوچیں. مثلا
اکثر میں نے اپنے طلاب کے سامنے یا مجالس میں مومنین کے سامنے کہا کہ بھئی آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ پھل کون سا؟ تو پاکستان میں جو ہے وہ 90%، 95% لوگ کہتے ہیں کہ جو پسندیدہ ترین پھل ہے وہ آم. صحیح. کیوں پسند ہے آپ کو؟ آم کیوں پسند ہے آپ کو؟ کیا جواب ہے اس کا؟ اس کے ساتھ بہت میٹھا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، ختم ہوگی بات. مجھے بتائیے آج تک آپ نے کسی نے کہا کہ صاحب آم کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اس لیے مجھے پسند ہے؟ آم کھانے سے مثلا خون بنتا ہے اس لیے مجھے پسند ہے؟ آم کھانے سے آنکھیں تیز ہوتی ہیں اس لیے مجھے پسند ہے؟ آم کھانے سے گوشت بڑھتا ہے اس لیے مجھے پسند ہے؟ اچھا، ایک بندہ جس کو آم پسند نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں نا، 1%، 2%، 5% جو نہیں کھاتے، ان کے آپ سامنے جتنے قصیدے پڑھنے پڑے، سب آم کھاؤ گے تو تمہارا خون صاف ہو جائے گا، اور آم کھاؤ گے تو تمہاری ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، اور آم کھاؤ گے تو تمہارے مثلا جو ہے وہ بدن سے یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور آم کھاؤ گے تو وہ کھا لے گا. وہ کہا صاحب ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے میں دودھ پی لوں گا، پتہ نہیں گوشت بڑھانے کے لیے میں فلاں چیز کھا لوں گا، آنکھوں کے لیے میں فلاں چیز کر لوں گا، مجھے آم نہیں کھانا. اچھا، یہ جواب کبھی غور کیجئے گا کہ آم پسند ہے اس لیے کہ مجھے پسند ہے میٹھا ہے، بہت اچھا پھل ہے، ذائقہ بہت پسند ہے اس کا، ایسا ہی 2 سال کا بچہ بھی یہی جواب دیتا ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی یہی جواب دیتا ہے. اور یہ دونوں سے جواب قابل قبول ہے. جاہل بھی یہی جواب دیتا ہے، پڑھا لکھا ڈاکٹر بھی یہی جواب دیتا ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ پڑھے لکھے انسان ہو، آپ کو یہ ذہن نہیں دیتا کہ آپ کے مجھے آم پسند ہے اس لیے کہ آم اچھا ہے، آپ پسند. آپ ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو آپ کا جواب کچھ اور ہونا چاہیے. اس کے اندر وائٹامنز ہیں، اس کے اندر پتہ نہیں یہ ہے، اس کے اندر پاپا مجھے پسند ہے. تو جب بندہ کھا رہا ہوتا ہے آم تو وہ اسی لیے کھا رہا ہوتا ہے، اس کو پسند ہے، زبردست طریقے سے کھائے جا رہا ہے، ایسے ہی. اچھا، وہ صرف اور صرف اس لیے کھا رہا ہے کہ اس کو پسند ہے. تو کیا پروردگار اس کے نتائج سے اس کھانے والے کو محروم کر دیتا ہے؟ کہ بھئی بندے دیکھ فلاں آدمی نے کھایا تھا اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ جب وہ آم کھائے گا تو اس کا خون صاف ہوگا، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، اس کی آنکھیں تیز ہوں گی، لہٰذا اس کو تو سارے فائدے ملیں گے. تو نے تو اس چکر میں کھایا ہی نہیں، تو نے تو اس لیے کھایا کہ تجھے پسند ہے، لہٰذا تیری نہ ہڈیاں مضبوط ہوں گی نہ تیرا خون صاف ہوگا، تجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، تجھے صرف زبان کا ذائقہ ملے گا، مٹھاس ملے گی. ایسا ایسا نہیں. جس کو پتا ہے آم کے کیا فائدے ہیں، خدا اس کو بھی فائدہ دیتا ہے. جس کو نہیں پتا آم کے کیا فائدے، خدا اس کو بھی فائدہ دیتا ہے. مجھے آم اس لیے پسند ہے کہ مجھے پسند ہے، ذائقہ پسند، ختم ہوگی بابا. اس کے لیے کسی خاندان میں پیدا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کسی خاص زمانے میں پیدا ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے وہ ذائقہ ہونا چاہیے. اگر وہ ہے زبان میں ذائقہ تو آم پسند آئے گا، نہیں ہے تو پسند نہیں آئے گا. وہ چاہے کسی خاندان میں پیدا ہو، چاہے کسی رنگ و نسل میں پیدا ہو، کسی علاقے میں پیدا ہو. حسین بن علی کے لیے بھی ایسا ہی ہے، جس کے پاس طہارت وجود ہوگی اسے حسین سے عشق ہوگا، چاہے کسی رنگ میں پیدا ہو، کسی نسل میں پیدا ہو، کسی قبیلے میں پیدا ہو. جس کو حسین سمجھ میں نہیں آتا اس کو نہیں آتا، چاہے کسی قبیلے میں پیدا ہو. مجھے اور آپ کو یہ جو ہے نا الا المودۃ فی القربہ، وہ یہاں تک نظر آتی ہے. ماں باپ سے مجھے اور آپ کو محبت ہے، مودت نہیں ہے. اہل بیت اطہار سے ہم کو مودت ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر کسی کی ماں کا انتقال 20 سال پہلے ہوا ہے نا، تو 20 سال کے بعد وہ چاہے بھی کہ پہلے سال کی طرح رو کے دکھائے جو اس کے ماں کا انتقال ہوا تھا، نہیں رو سکتا، اس کے بس میں ہی نہیں. حسین ابن علی کی مودت ہے. جیسا زندگی میں پہلی بار رویا تھا، اگلے سال اسے اور زیادہ روتا.
اس کے اگلے سال اور زیادہ روتا ہے، اس کے اگلے سال اور زیادہ روتا ہے. پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا، کچھ بوڑھے آپ کو ملتے ہیں جن کی زندگیاں گزر گئی ہوتی ہیں حسین پر روتے روتے. ان کو بعض اوقات فرش ازا کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. وہ حسین کا نام سنتے ہیں، حسین کا روضہ کی تصویر دیکھتے ہیں، حسین بن علی کا نام لیتے ہیں. یہ وہ کیفیت ہے جب حسین انسان کی رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے. تو سمجھانا صرف یہ ہے کہ قطعاً میری ان ساری باتوں کا مطلب، جب میں نے شروع میں کہا کہ ہاں مجھے صرف رسم عزاداری کرنی ہے، تو خدا نہ خاصا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. یقیناً اس کے فائدے ہوں گے. اچھا، وہ فائدے کیا ہوں گے؟ تمہارے فائدے تم جانو. مجھے تو اہل بیت نے کیا فائدہ بتایا کہ ایک قطرہ حسین پر جہنم کی آگ کو بجھا دیتا. اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ چاہیے؟ ایک قطرے کے بس تمہیں پروردگار جنت نصیب کرتا ہے، اس سے بڑھ کر تمہیں اور کیا فائدہ چاہیے؟ ان دنیا کے معاملات ہم بعض اوقات بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، دنیا کو شیعہ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. خود پاس رکھو یار. ساری دنیا کافر ہو جائے، پروردگار کی خدائی کو کیا فرق پڑنے والا؟ محمد کی رسالت کو کیا فرق پڑنے والا؟ علی کی ولایت کو کیا فرق پڑنے والا؟ حسین کی عظمت کو کیا فرق پڑنے والا؟ اور ساری دنیا مل کر موحد ہو جائے، خدا کی خدائی کون سے بڑھ جانے والی؟ میں سے انکار نہیں کرتا. یملأ الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا، وہ انسانیت کے لیے ہے، خدا کے لیے نہیں. خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس میں. جو بھی زمانے کے امام کریں گے انسان کا اپنا بھلا ہوگا. انسانیت خود سکون میں آئے گی. اہل بیت اطہار کا کمال یہ ہے اس کے اندر کہ اس رسم ازا کو رسم ازا بنایا اور باقاعدہ زندہ کیا، اور باقاعدہ طور پر زندہ کیا. اس رسم کا باقی رہنا ضروری ہے. دیکھیے، جب رسم ہوتی ہے نا تو پھر انسان اس رسم کا پابند ہوتا ہے. پھر سے فرق نہیں پڑتا کہ، یعنی ہم نے دیکھا مثلا اگر آپ کسی مقصد کی خاطر کوئی کام کر رہے ہیں، تربیت کے کام، ٹریننگ سیشن ہونا، جب پلان کیے جاتے ہیں سب ایک مہینے کی ٹریننگ کرنی ہے، کیمپنگ کرنی ہے مثلا جنگل کے اندر، تو جس چیز کی ٹریننگ کرنی ہے اس کے اعتبار سے ایام کا انتخاب کیا جائے گا. ایسا ہی مثلا فرض کریں آپ کو اپنی فوج کی یا اسکاؤٹس کی یا اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کرنی ہے کہ سب برف باری میں کیسے گزارا کرنا ہے، تو آپ اس کے لیے جون جولائی کا انتخاب نہیں کریں گے جب برف ہوتی نہیں. آپ کب انتخاب کریں گے؟ برف باری کے ایام. ایسا ہی اگر آپ کو بارشوں کے موسم کی ٹریننگ کروانی ہے تو آپ کون سا ایام کا انتخاب کریں گے؟ بارشوں کے ایام. اور اگر آپ کو جنرل ٹریننگ کروانی ہے تو آپ خاص طور پر سوچیں گے کہ یار ایسے ایام ہو جب برف باری بھی نہ ہو رہی ہو، بارشیں بھی نہ ہو رہی ہو، یہ بھی نہ ہو رہا ہو، وہ بھی نہ ہو رہا ہو، تاکہ جو ہے وہ ہماری ٹریننگ صحیح سے ہو سکے. اچھا، کچھ آگے پیچھے ہوا، آپ کہیں گے صاحب 10 دن بعد ہوں گے یہ پروگرام، اس پر تو 10 دن جلدی کر رہے ہیں، اس پر تو 20 دن بعد کریں گے، اس پر تو 1 مہینے کے بعد کریں گے. ایسا ہی ہوتا ہے. آج تک کبھی ایسا ہوا کہ حسین کی عزاداری کو آپ نے کہا کہ صاحب اس پر تو بارش بہت ہو رہی ہے، عاشور کے دنوں میں تو 4 دن بعد کریں گے عاشور؟ سگی ماں کی برسی میں انسان کرتا ہے یہ کام. اب جو گزرے ان مراحل سے وہ سمجھیں گے میری بات. سگے باپ کی برسی میں ایسا کام کرتا ہے انسان کہ یار بابا کی برسی آ رہی ہے لیکن بچوں کے امتحانات بھی ہو رہے ہیں، تو یہ 2-3 دن گزر جائیں تو پھر جو اتوار ہوگا اس دن بابا کی برسی کریں گے. سگی اولاد
اپنے باپ کی برسی کو 4 دن مؤخر کرنے پہ تیار ہو جاتی ہے. سنگی اولاد اپنی ماں کی برسی کو 5 دن معجل یا مؤخر، جلدی یا دیر کرنے پہ تیار ہو جاتی ہے. آج تک کسی نے حسین میں لیکن ایسا کیا کہ اس مرتبہ جو ہے وہ حسین کا غم جو ہے وہ عاشور جو ہے وہ پہلے منا لوں گا بعد میں. عاشور ہے، ایام ازاں اس مرتبہ صاحب برفباری کے دن آ رہے ہیں تو 1 مہینہ دیر سے کر دیتے محرم کو. کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، اس کا تعلق عشق سے ہے، اس کا تعلق دل سے ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. موضوعات بہت سارے ہیں. شاعر اللہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس پر موضوع گنجائش نہیں کہ ہم شاعر اللہ کے لفظ کی تفصیل کے اندر جائیں. شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں. آیات، وہ بھی اللہ کی نشانی. میں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں ہمیشہ اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو. آیات ان نشانیوں کو کہتے ہیں جس کا تعلق عقل سے ہوتا ہے. شعائر ان نشانیوں کو کہتے ہیں جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ کو دیکھیں، K2 کو دیکھیں، اس کا تعلق عقل سے. اتنا عظیم پہاڑ، اس پہاڑی کا تذکرہ ہوگا، کہا جائے گا فی آیات. صفا اور مروہ کا تذکرہ ہوگا تو چھوٹی چھوٹی ٹیلیں، ایسے ہزاروں ٹیلیں پوری دنیا کے اندر بکھرے ہوئے. چھوٹی سی پہاڑی میں کیا کو پہاڑی بھی نہیں، جنہوں نے دیکھا وہ سمجھیں گے پہاڑی بھی نہیں صحیح طرح سے. ان الصفا والمروہ من آیات اللہ، نہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اس صفا و مروہ کو دیکھ کر کس کو خدا یاد آئے گا؟ جس کا تعلق دل سے ہوگا. اس پہاڑی کو دیکھے گا، جناب ابراہیم کی اہلیہ یاد آئیں گی، جناب ہاجرہ یاد آئیں گی. دودھ پیتا اسماعیل یاد آئے گا، جناب ہاجرہ کا تڑپنا یاد آئے گا صفا اور مروہ کے اندر. کہے گا یار خدا کی خاطر کیا قربانی دی جناب ہاجرہ نے، کیا قربانی دی جناب ابراہیم نے، کیا قربانی دی جناب اسماعیل نے. ان پتھر کے ٹکڑوں کو دیکھو گے، اگر عشق ہوگا تو خدا یاد آئے گا، نہیں ہوگا تو یاد نہیں. یہ جو حمز الجنہ دیکھتے ہیں، علم دیکھتے ہیں، شبیہیں دیکھتے ہیں، تبرکات دیکھتے ہیں، ہم حسین ملی یاد آتے ہیں، اس کا تعلق عقل سے نہیں، اس کا تعلق عشق سے، دل سے. یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں کربلا یاد آتی ہے. کسی شبی کو دیکھ کر ہمیں 18 سال کا قلیل جوان یاد آتا ہے. کسی شبی کو دیکھ کر ہمیں حسن کا قاسم یاد آتا ہے. کسی شبی کو دیکھ کر ہمیں 6 مہینے کا بچہ یاد آتا ہے. کسی شبی کو دیکھ کر ہمیں علمدار یاد آتا ہے. ہم فاطمہ زہرا کے گھرانے کے بچوں کا ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں. خدا سے دعا ہے کہ اہل بیت اطہار نے جتنی دیانت داری کے ساتھ، جتنی سچائی کے ساتھ، جتنی ایمانداری کے ساتھ، جتنی خلوص کے ساتھ، جتنی سادگی کے ساتھ یہ رسم ازا بپا کی، اور یہ رسم ازا اپنے اصحاب تک، نسلوں تک، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا. خدا اس رسم ازا کو اسی دیانت داری کے ساتھ، اسی سادگی کے ساتھ، اسی خلوص کے ساتھ، اسی سچائی کے ساتھ پوری دنیا میں پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. یہ مؤسسہ جو دام درم سخن ہے، کسی انداز سے خدمت کر رہا ہے، اور وہ تمام افراد جو اس ادارے سے منسلک ہیں، جس انداز سے بھی شریک ہیں، خدا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مولا حسین کے عزاداروں میں ہم سب کا نام شامل کریں. جب تک زندہ رہیں ہم اسی عشق کے ساتھ، اسی سادگی، سچائی، خلوص کے ساتھ فرش ازا حسین پر آتے رہیں، فرش ازا حسین کو سجاتے رہیں، فرش ازا حسین پر آنے والوں کی خدمت گزار بنے رہیں.
اور خدا سے دعا ہے کہ اس فرش اعضاء کے ساتھ ہمارے نام کو ہمیشہ منسلک اور باقی رکھے، اور اسی انداز سے انشاءاللہ زمانے کے امام کے لشکر میں ہماری شمولیت ہو، مولا کے ہم رکاب ہو کر انشاءاللہ ہم اس رسم اعضاء کو آگے بڑھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔